جب محنت ہوگی تو ہر آدمی اپنے آپ کو دینی کاموں میں اللہ کا ذمہ دار، اس لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے حالات بنائیں گے۔ محنت سے استعداد پیدا ہوتی ہے، دین کی محنت سے دین کی استعداد۔ جب ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ کے حکموں پر چلنے کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ اب پوچھے، سیکھے، معلوم کرے اور عمل کرے۔ جیسے مریض کو طاقت آ گئی علاج سے، اب وہ اپنے کام کرے گا، تو طاقت نہیں تھی تو کیا کرتا ہو؟ محنت سے بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتائیں گے، اب اس راستے پر پوچھ کر کے، سیکھ کر کے چلیں۔ تو ہم کو میرے بھائیوں کی محنت دی گئی ہے، دین کی محنت، دین کی محنت سے دین آتا ہے۔ محنت چھوٹ جاتی ہے تو پھر دین پر چلنے کی طاقت نہیں رہتی، کہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے پہلے محنت کرواتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ شراب کو حرام کہتا کہ دیکھو وہ شراب مت پیو، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ زنا حرام ہے، اگر اللہ پہلے ہی کہتے نہیں ہوتا، پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک محنت بتائی، آخرت کے حالات سنائے، جنت اور جہنم، اس کے قابل ہم استعداد آئی، تو پھر شراب حرام کی پہلے نہیں ہوئی، کیونکہ طاقت ہی نہیں تھی۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے محنت چھوڑ دی تو اپنے پورے دین پر چلنے کی طاقت یا نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حرام چھوڑ کے نماز پڑھنا، صبح کی نماز میں نمازی کم ہو جاتے ہیں، جی ہاں، عصر کی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں، صبح میں کم ہوتے ہیں، آرام چھوٹتا نہیں ہے، جی ہاں، طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، محنت پہلے آئے گی، دین بعد میں آئے گا، اور دین آئے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو اللہ کا سارا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ تو ہمارے حالات تو اللہ کی قدرت سے صحیح ہوں گے، اللہ کی مدد سے صحیح ہوں گے، اور اللہ کی مدد دین پر آئے گی۔ ہر عمل، ہر حکم کا اثر بھی ہے، ہر حکم کا اجر بھی ہے۔ وہ حکم زندگیوں میں آنے شروع ہو جائیں گے، ان کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی محنت کرو، عمومی محنت سے عمومی دین بنے گا، ہر طبقے میں صلاحیت پیدا ہو، غریبوں میں، مالداروں میں، سب میں۔ اس لیے نبیوں کی محنت میں حرکت ہے، کیا ہے کہ حرکت، مذہب میں حرکت ہے، جیسے چکی میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے، دونوں ہے۔ چکی ہوتے ہیں نہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت ہے، تو دونوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حرکت بھی پیدا کرو اور جتنا دین آئے اس میں ثابت قدم رہو، اور حرکت کرو اور دین آئے گا کہ اس پر ثابت قدم رہو۔ تو پھر کہ جب اس طرح محنت ہوگی تو جس طرح آٹا چاروں طرف گرتا ہے، ہدایت چاروں طرف پھیلے گی محنت کی وجہ سے۔ دین چکی سے مشابہت رکھتا ہے کہ ثابت قدمی بھی پیدا کرو اور محنت بھی پیدا کرو، کہ پھر جو بھی حکم آئے گا اس پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ وہ حکم دنیا میں پھیلیں گے ہماری محنتوں سے۔ جو حکم عمل کے اعتبار سے نابود ہو گئے تھے وہ لوگوں میں زندہ ہو جائیں گے، علم زندہ ہو جائے گا، عمل زندہ ہو جائے گا، پھر اخلاق زندہ ہو جائیں گے، ہمدردیاں زندہ ہو جائے گی، پھر معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا سب سے آخر میں، کہ وہ بھی آئے گا۔ عبادت کا دین محنت سے پہلے آئے گا، لوگ نمازی بنیں گے۔ قوموں میں محنت کرو گے تو سب سے پہلے لوگوں میں نماز آئے گی۔ دیکھیں نا مسجد، اب مسجد میں جگہ دی ہے۔ ایک بھی اس کی بات کہتا ہوں، ہمارے ساتھی اعلان کرتے ہیں نمازوں کے بعد، میں اپنے ساتھیوں مشورہ کو اعلان ذرا روک کر کرو، لوگوں کو دعا مانگنے دو، یہ کرنے دو، پھر کرو۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ سلام کے بعد فوراً اعلان کرتے ہیں۔ سلام کے بعد اعلان پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ بھاگ جاتے تھے جوتی لے کر کے، ہاں تو کہ سلام کے بعد فوراً اعلان کرو، اور ایک ساتھی فوراً دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو روکو۔ تو یہ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کے بعد فوراً اعلان کرو، اب لوگوں کو پڑھنے دو، جن کی رکعت دے گئے ان کو رکعت، اب اعلان کرو کہ بھائی بیٹھو، کیونکہ ان کو پہلے سے معلوم بھی ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب تو الحمدللہ مسجدیں تنگ ہو گئی،
کیوں کہ عمومی محنت ہوئی تھی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے عمومی محنت کرو گے تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. اس کا لوگ نمازی بنیں گے, قرآن پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, عبادت کا دین آئے گا. پھر عبادت کا دین پکا ہوگا تو پھر آگے دینداری بڑھے گی. تو دین محنت سے پہلے عبادت والا آتا ہے, اور دین کی محنت چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے معاملات بگڑ جاتے ہیں. کھانا پینا حلال حرام جو ختم. بھی دین محنت چھوٹنے سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ معاملات کا دین بگڑ جائے گا. اور محنت ہوگی تو عبادت کے راستے سے بات چلے گی کہ لوگ دیندار بنیں گے, نمازی ہوں گے, پھر وہ آگے بڑھتے رہیں گے, پھر ان کو حلال حرام فرامیں گے. چنانچہ یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگ حلال حرام کی باتیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں یہ چیز ہے, اس کا کیا حکم ہے. علماء کرام غور فکر کرتے ہیں, مسائل پر نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں. ڈاکٹری کے مسائل پوچھتے ہیں, کاروباری کے مسائل پوچھتے ہیں, مسافر سفر کے مسائل پوچھتے ہیں کہ سفر میں ایسا ہو تو کیا کریں, کیسی نماز پڑھیں, کیسے روزہ رکھیں. نئے نئے مسائل, اور دین میں اس کی جگہ ہے تو علماء بتائیں گے. لیکن طلب نہ ہو تو پھر سب اپنی جگہ ٹھپ. جو ہوائی جہاز میں ملے وہ کھا لو, ہاں جو ملے کھا لو. کیوں, دین تو ہے نہیں. کہ اب نہیں اپنا کھانا لکھوائیں گے کہ ہم فلاں چیز کھائیں گے, کہ ہم ویج کھائیں گے, ہم دوسری چیز نہیں کھائیں گے جو دیندار لکھواتے ہیں. کیونکہ لوگوں میں دین آیا کہ پیسے دے کر تو حرام کھاوے. اور جب دینداری نہیں تھی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے حجوں میں محنت شروع کی بمبئی سے. مولانا یوسف کے زمانے میں انہوں نے حج تو کہ ہماری باتیں اخباروں میں نہیں آتی کہ یہ ہوا. جیسے پھر سنا ہے کہ جب ہم نے حاجیوں میں کام کیا تو ہمارے یہاں سے حاجی پانی کے جہاز سے جاتے تھے. ہم نے بھی تبلیغی سفر بہت سے پانی سے کیے, بمبئی سے بصرہ, بمبئی سے تو پانی کا جہاز ہوتا تھا. 2000 آدمی ایک جہاز میں جاتے تھے جدہ کے لیے. ایڈن ہو کر کے جاتے ہیں, 7 دن 8 دن لگتے تھے حاجیوں کو. تو حاجی لوگ حج کرتے تھے, حج میں کوئی محنت نہیں ہوتی تھی. پھر مولانا یوسف صاحب نے جماعتیں ڈالی اور حاجیوں میں محنت کی تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے, اور حج دعوت کے ساتھ کرے. حج کس کے ساتھ کریں کہ حاجی, کیونکہ حج سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. لوگ ان کو بلائے بغیر بلائے لوگ آ جائیں گے. مکے میں جدے میں بغیر بلائے لوگ ملکوں کے ملیں گے. اگر حاجی دعوت والا ہوا تو دعوت دنیا میں پہنچ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجیوں میں محنت کرتے تھے. جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں محنت کرتے تھے, ان کو دعوت دیتے. اس امید پر کہ میری بات لی جائیں گی اپنے آپ. تو مولانا نے بھی وہ سنت زندہ کی تھی. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جہاز میں ہم نے اپنی جماعت چڑھائی, اس نے گشت کیا جہاز میں. فرسٹ کلاس والے اوپر ہیں, دوسرے نیچے ہیں, اور گشت کرتے ہوئے انہیں نظر آیا کہ انہیں جو گوشت کھلایا جا رہا ہے اسٹیمر میں وہ صحیح نہیں ہے. اس جماعت نے دیکھا, اور یہ گوشت فرسٹ کلاس والوں کے لیے مرغی. تو انہوں نے فرسٹ کلاس کے پیسنجروں سے کہا جا کر کے کہ تم تو فرسٹ کلاس کے خرچ بھی دیتے ہو, اور تمہیں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ تو حرام ہے. تمہاری تو دعا کیسے قبول ہوگی, تمہارا حج کیسے قبول ہوگا. تم اس کی فکر کرو کہ تمہارا کھانا حلال ہو. تو جب حاجیوں کو یہ خبر ہوئی تو وہ نیچے اترے, وہ شور ہوا جہاز میں. تو وہ کپتان ہوئے گھبرائے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم شور نہ کرو, یہ جتنا گوشت ہے یہ صحیح ہے, یہ گوشت صحیح نہیں ہے, یہ ہم بھی کہتے ہیں, اس کو ہم پھینک دیں گے پانی میں. چنانچہ وہ گوشت پھینکا گیا. اور چونکہ جہاز کراچی سے اس زمانے میں گزرتا تھا آزادی سے پہلے, تو کراچی سے پھر حلال گوشت لینے کا طریقہ حاجیوں کے لیے جاری ہوا. عمومی محنت سے عمومی فائدہ. تو مولانا اس روز سے کراچی سے حلال گوشت چڑھتا ہے. بمبئی سے جہاز روانہ ہوتا ہے, کراچی سے گزرتا ہے. ایک محنت ہے میرے دوست, اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ لوگوں میں دین آتا ہے, پھر حلال حرام کی فکر ہوتی ہے. ورنہ جو ملے کھا لو, نماز ہو نہ ہو. جی ہاں, اب ہم لوگ جہاز میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض جہاز قبلہ بتاتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے. بعض جہازوں میں ہے وہ قبلہ بتاتے ہیں, قبلہ ادھر ہے.
عمرے میں رمضان کا عمرہ ہوتا ہے تو وہ سحری دیتے ہیں، افطاری دیتے ہیں. کیوں کہ مسلمان دین والے ہو گئے. اب ان کو اگر عزت بھی اپنے دین پر نہ ہو تو کون سحری افطاری دے، کون قبلہ بتاوے؟ تو میرے دوستو، ہم محنت کریں گے تو دین کو جگہ ملے گی، نہیں تو ان کی دین کو جگہ نہیں ملے گی، ان کی جگہ ختم ہو گئی. نہیں تو اللہ جگہ کریں گے اس کو. جی ہاں، اس لیے عمومی محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور عام حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی. اس محنت میں دونوں اثر ہے کہ اپنی ذاتی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی، وہ حکم والی بنے گی. جی ہاں، حکموں کی فکر والی بنے گی، اور عمومی زندگیاں لوگوں میں ہر طبقے میں دین آئے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عموم محنت جاری کی ہے، نقل و حرکت پر امت کو ڈالا ہے کہ اپنا دین کو لے کر کے پھرے. اس سے ان کے دین میں قوت آئے گی کہ دین کی کہو، دین کی سناؤ، دین کی سیکھو، دین کی سکھاؤ، اور کسی سے کچھ مت مانگو، اپنی جان مال لگاؤ. مسلمانوں کا جان مال وہ دین کی نصرت کے لیے ہے اصل میں، اس لیے ان کو جان مال دیا ہے کہ دین کی نصرت کرے اور اپنی ضرورت بھی پوری کرے. اول درجہ نصرت کا ہے کہ مسلمان اپنے جان مال سے اپنے دین کا مددگار بنے. یہ سبق یاد کرے، یہ سبق بلایا گیا ہے. اس لیے سارا جان مال جو ہے وہ اپنے ذاتی تقاضوں پر لگ رہا ہے. اس زندگی میں اسراف پیدا ہو گیا، فضولیات پیدا ہو گئی اور حالات بگڑ گئے. اس کا علاج یہی ہے کہ دوبارہ ہم اپنی زندگی پر جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایسا وقت لگاویں کہ زندگی میں تبدیلی آئے. جسے مریض اسپتال میں داخل اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. تندرستی نہیں ہے، تندرستی آئے، وزن گھٹ گیا ہے تو وزن بڑھ جائے. تبدیلی مطلوب ہے. ایسے ہی جماعت میں پھریں، اللہ کے دن محنت کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی آئے، اور لوگوں میں ایسی محنت کریں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ان کے یقین میں قوت آئے، خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کے فکر پیدا ہو. اس کے لیے یہ محنت ہے. سب سے پہلے اللہ ان کو ہدایت دے گا جو اس محنت کو کریں گے. محنت کرنے والوں کو پہلے ہدایت ملتی ہے. جیسے صحابہ محنت پر کھڑے ہو گئے نا، تو سب سے زیادہ ہدایت انہیں کو ملی، پھر ان کے ہاتھوں سے دوسروں کو ملی. محنت کرنے والا محروم نہیں ہوگا، چاہے ان کی بات کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس کو تو اللہ ہدایت دے ہی دے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. طاقت پیدا ہوگی حکم پر چلنے کی. اب حکم کو پوچھے، معلوم کرے، سیکھے. اب استعداد پیدا ہوگی، اپنے گناہوں کی فکر پیدا ہوگی، غلط زندگی سے ادھر موڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. بہت سے لوگوں نے برسوں کی نمازیں قضا پڑھی ہے، بہت سے لوگوں نے برسوں کی زکاتیں دی کہ برس ہوئے زکات نہیں دی. اب زکات کی باتیں سمجھ میں آئی، صدقات کی باتیں سمجھ میں آئی، تو توبہ کر کے حساب کر کے ماضی کے جتنے سب زکات دی. ہدایت ملنے کی یہ بات ہے، زندگی میں تبدیلی آئے. وہ آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حالات اچھے دکھا رہے ہیں کہ محنت سے اچھے حالات ہو رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں میں سے اس کام کو وقت دیں. وقت اور مال وہ اصل دین کے لیے ہے، اس روح پر ڈالنے کے لیے ہے. مدت اصل نہیں ہے، اصل تو کام ہے. لیکن مدت لگائیں گے، وقت لگائیں گے تو استعداد پیدا ہوگی، فکر آئے گی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. بتاؤ آپ کون تیار ہے؟ جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے، جو نہ مرے وہ نہ کرے. جی ہاں، جو نہ مرے وہ نہ کرے. لیکن جس کو مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اپنا دین دکھانا ہے، خدا کو فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا قبر میں، تمہارا دین بتاؤ. سب سے پہلے